نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، سب سے پہلے آپ ان موصوف کا کلپ سماعت فرما لیں کہ موصوف کس طرح سے اہل سنت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ اہل سنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر تصور کیا جاتا ہے، کافر شمار کیا جاتا ہے۔ یہ موصوف اہل سنت پر طعن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اول جو شخص جن کا عقیدہ یہ ہو کہ رسول خدا کے والدین کافر تھے، ان کو کافر لکھا انہوں نے، رسول خدا کے والدین کافر تھے، ان کو کافر لکھا انہوں نے، اور یہ اپنا جن مکتب کا پورے مکتب کا یہ عقیدہ ہے، پورے مکتب کا یہ عقیدہ ہے۔ وہ لوگ کس طریقے سے اہل سنت پر طعن کر سکتے ہیں کہ جن کے ہاں خود جو ہے انبیاء کرام کی طرف کفر کی نسبت کی گئی ہے؟ مثال کے طور پر کہ اصول کافی ہے ان کی کتاب، اس کے اندر ارکان کفر کا باب قائم کیا گیا ہے اور وہاں کفر کے 3 رکن بیان کیے گئے ہیں۔ ایک رکن جو ہے تکبر ہے، ایک ہے حسد ہے اور ایک ہے حرص۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے یعقوب کلینی صاحب نے اس روایت کو لکھا کہ حضرت آدم نے حرص کرتے ہوئے کفر کا مرتکب ہو گئے، کہ جو لوگ حضرت آدم پیغمبروں کے بارے میں کفر کی نسبت کریں وہ اہل سنت کو کس طرح مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں نبی اکرم کے والدین کے ایمان یا کفر کے حوالے سے؟ ان کے اپنے گھر کی کتابوں میں انبیاء کرام کی طرف کفر کی نسبت کی گئی ہے۔ تو یہ تو حال ہے ان موصوف کا کہ ان موصوف کو بیچاروں کو اتنا علم نہیں ہے کہ یہ جو کام ہے ہمارے مولویوں نے انبیاء کرام کی طرف بھی کرے ہوئے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کوئی پیغمبر تو نہیں ہے، رسول تو نہیں ہے۔ اگر اہل سنت کے ہاں کوئی روایت ایسی ملتی ہے، پائی جاتی ہے، تو اس کو اٹھا کر پیش کرنا اور ان کو پورے فرقے کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کافر ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، نہ ہم نے یہ عقیدہ کبھی بیان کیا ہے کہ ہم تو مومن موحد مانتے ہیں، زمانہ فطرت میں مانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو۔ یہ عقیدہ تو آپ کے اصول کافی کے اندر لکھا گیا ہے کہ آپ کے بڑوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف حرص کی جو نسبت کی ہے اور حرص کو کفر میں رکھا ہے کہ آدم حرص کرتے ہوئے کفر کے مرتکب ہو گئے۔ تو آپ کو اپنے گھر کی کتابیں بھی دیکھنی چاہیے، اور اس سلسلے میں آپ سے سیر حاصل گفتگو کر سکتا ہوں، مگر وہی ہے کہ فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے ہم صرف اسی پر اکتفا کریں گے۔ اگر مزید حوالہ جات آپ کو دیکھنے ہیں تو اس پر ہم انشاءاللہ آپ کو دندان چکن جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رافضیت کے فتنے سے امت کے نوجوانوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔